السلام علیکم۔ ابو الحارث کون تھا اور میدان کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کی جسم خاکی کی حفاظت کرنے والا شیر کہاں سے آیا تھا، اور اس شیر نے یزیدی فوج کے ساتھ کیا کیا جب اس کو امام حسین کی شہادت کی خبر ہوئی، اور کس طرح اس شیر نے امام حسین علیہ السلام سے اپنی محبت اور وفاداری کا اظہار کیا۔ اس پر اسرار واقعے کو تفصیل سے سننے کے لیے آخر تک میرے ساتھ رہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن میں ایک شیر کو پالا تھا اور اس کا نام آپ نے ابو الحارث رکھا۔ دوستو، یہ شیر امام حسین علیہ السلام کے پاس کیسے آیا؟ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ایک مقام پر کھڑے خطاب فرما رہے تھے کہ اس وقت چند لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب مولا علی نے سبب پوچھا تو کہنے لگے، یا علی، ایک شیر آپ کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر مولا علی نے فرمایا، تم لوگ بیٹھ جاؤ، یہ شیر تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ ابھی یہ بات جاری ہی تھی کہ ایک بہت بڑا شیر مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دینے لگا۔ اس شیر کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس کو شیر نے حضرت مولا علی کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر وہ شیر مولا علی کے سامنے اپنی زبان میں فریاد کرنے لگا اور کہنے لگا، اے مولا علی، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ ماں ہوں۔ اس شیرنی نے عرض کیا، مولا علی، میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کی خدمت میں رہ کر جوان ہو اور محفوظ رہے۔ اگر یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا تو محفوظ رہے گا۔ شیرنی کی بات سن کر مولا علی نے فرمایا، تم بے فکر رہو، میں اس کو اس کی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا اور یہ بچہ اس کے سپرد کر دوں گا جو یتیموں کی پرورش کرنا جانتا ہو۔ مولا علی نے اس شیرنی سے فرمایا، میرا ایک بیٹا یتیموں سے پیار و محبت اور حسن سلوک کرنا جانتا ہے۔ اس کے بعد مولا علی نے امام حسین کو بلایا اور فرمایا، اے حسین، اس بچے کو ساتھ لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا۔ اس وقت امام حسین نے اس شیر کے چھوٹے سے بچے کو اٹھایا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ اس کے بعد امام حسین اور شیر کے بچے میں ایسی دوستی ہوئی کہ وہ ہر وقت امام حسین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس بچے کو امام حسین علیہ السلام سے بے حد پیار و محبت تھی۔ جب یہ شیر کا بچہ جوان ہوا تو اس وقت کچھ لوگ مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا علی، یہ شیر کا بچہ اب جوان ہو چکا ہے، کہیں یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اگر ہو سکے تو اس کو آزاد کر دیا جائے۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر مولا علی اپنے گھر کی طرف تشریف لائے اور امام حسین سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بڑا ہو چکا ہے کہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا بہتر ہے کہ اب اس کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ بات سنتے ہی امام حسین مبارک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ زور و قطع رونے لگے، کیونکہ آپ نے اس شیر کو پالا تھا اور آپ کو اس سے بہت زیادہ محبت بھی تھی۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے مولا علی کے سامنے دیکھا اور مولا علی کی گردن پہ باہیں ڈال کر کہنے لگے اور پیار سے کہنے لگے، اے ابا جان، جیسا آپ کا حکم ہوگا ویسا ہی ہوگا۔ بابا جان، آپ مجھے صرف آج کے دن کی اجازت دے دیں، کیونکہ شام ہو گئی ہے اور جب کسی کو گھر سے نکالا جاتا ہے تو شام کو نہیں بلکہ روشنی میں نکالا جاتا ہے۔ آپ باہر دیکھیں، اندھیرا ہو رہا ہے، اس وقت میں یہ کہاں جائے گا؟ مولا علی نے امام حسین کو سینے سے لگایا اور انہیں ایک رات کی اجازت دے دی۔ جب رات کو تہجد کا وقت ہوا، امام حسین کھانا لے کر ابو الحارث کے پاس تشریف لائے۔ یہ دیکھ کر ابو الحارث امام حسین سے عرض کرنے لگا، اے مولا حسین، آج اتنی جلدی کھانا لانے کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ نے ساری بات ابو الحارث کو بتا دی۔ امام حسین کی یہ ساری بات سن کر شیر کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو امام حسین نے ابو الحارث سے وہ شرط پوچھی تو وہ کہنے لگا، اے مولا، میری زندگی میں میری آپ سے ایک ملاقات ضرور ہو۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ امام حسین اس شیر سے کہا کہ یہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا کے ٹیلے سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس تم اس آواز کو سن چلے آنا، تمہاری اس وقت مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو ابو الحارث کہنے لگا کہ مولا، مجھے یہ آواز کون دے گا؟ آپ مولا علی نے فرمایا، نہیں۔ پھر شیر نے کہا،
تو کیا آپ کے بھائی عباس آواز دیں گے؟ آپ امام حسین نے فرمایا نہیں۔ اس وقت امام حسین مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور شیر سے فرمانے لگے، نہیں سنو اے ابو الحارث، اس وقت تمہیں آواز میری 4 سال کی بیٹی سکینہ یا اماں فضا دیں گی۔ اس کے بعد امام حسین نے ابو الحارث کو آزاد کر دیا۔ اس سے فرمایا کہ تم ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر تینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں بادشاہی کرو۔ اس طرح ابو الحارث امام حسین کے حکم کی تعمیل کی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب صحرا کربلا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس اور شدت غم سے نڈھال امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور میدان کربلا کے اندر ایک شور و غل پیدا ہو گیا۔ یزیدیوں نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا۔ تو امام حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کہنے لگا، امام حسین کی لاش کو معاذ اللہ پامال کیا جائے اور ان مبارک جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ شناخت ممکن نہ رہے۔ یزیدیوں کی یہ بات سن کر خیموں میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی اعلان ہوا تو اماں فضا بی بی زینب کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، اے سیدہ، رسول خدا کے صحابی تھے، وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ صحابی کشتی کی لکڑی کا سہارا لے کر ایک جنگل میں پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں صحابی نے ایک شیر کو دیکھا۔ جب وہ شیر اس صحابی پر حملہ کرنے لگا تو صحابی نے فرمایا، مجھ پر حملہ نہ کرنا، مجھ کو اذیت مت دینا، میں رسول خدا کا صحابی ہوں۔ جیسے ہی اس شیر نے صحابی کی بات سنی تو وہ شیر اس پر حملہ کرنے کی بجائے اسے سیدھے راستے کی طرف لے گیا۔ حضرت فضا عرض کرنے لگیں، اے سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو بلا کر لاتی ہوں تاکہ وہ شیر آئے اور وہ یزید لوگ امام حسین کی لاش کو اس طرح پامال نہ کر سکیں۔ پھر اماں فضا اجازت پا کر اس کی طرف روانہ ہوئیں۔ اس ڈیرے پر پہنچ کر بشارت مولا علی نے کی تھی۔ پہنچ کر اماں فضا نے ابو الحارث کو آواز دی۔ جیسے ہی صدا بلند ہوئی وہ شیر اماں فضا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر اماں فضا نے ابو الحارث کو پورا واقعہ بیان کیا، اور اب یہ یزیدی ظالم امام حسین کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور جسم مبارک پر گھوڑوں کو دوڑانا چاہتے ہیں۔ اماں فضا کی یہ بات سن کر وہ شیر میدان کربلا کی طرف دوڑا اور امام حسین کے جسم اطہر کو پہچان کر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور امام حسین کی جسم اطہر کی حفاظت کرنے لگا۔ 200 روایت میں آتا ہے کہ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک بیٹھ کر اپنا سر جسم مبارک کے پاس رکھ کر روتا رہا، اور یزیدی لشکر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کے جسم کو معاذ اللہ پامال کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ امام حسین کے پاس بیت ناک شیر بیٹھا ہوا ہے اور ان کی حفاظت کر رہا ہے، اور شیر نے لشکر کو دیکھ کر ایک غضبناک دھاڑ ماری۔ اس سے پورا لشکر خوف سے کپ کپانے لگا اور الٹے پاؤں واپس بھاگ گیا۔ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ واپس مڑ کر پیچھے دیکھ سکیں۔ اس طرح ابو الحارث نے امام حسین سے آخری ملاقات کی اور امام حسین کے جسم کے پاس اپنے سر کو رکھ کر زور و قطع روتا رہا، اور اس طرح سے یزیدی فوج کو اپنے ارادوں میں ناکام کیا اور اپنی وفا اور محبت و ثبوت دیا اور غلامی کا حق ادا کر دیا۔ یہ تھی شان امام حسین اور اہل بیت کی۔